فتح اللہ جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کیسے ٹھیک ہے جی جناب آداب، کیسے ہیں آپ؟ جی فرمائیے۔ الحمدللہ۔ آپ نے ابھی بات کی ارلیئر کہ نبی صرف بنی اسرائیل کو دیے گئے ہیں، رسول اور نبی، اور کسی امت کو نہیں دیے گئے ارے نبی اور یار رسول۔ میں نے کیا کہا، آپ نے کیا عباس سے بھائی کیا آپ جو ہے بات وہ الٹ کیسا سنتے یار؟ پتہ آپ نہیں نے کہا تھا کہ آپ کے بنی اسرائیل میں نبی اور رسول آئے ہیں، آپ نے یہ کہا تھا ارے ارلیئر۔ نہ میں ایسا کہا ہی نہیں، نبوت بنی اسرائیل میں رہی، میں نے یہ کہا قرآن کے ہاں مطابق نبوت جو ہے بنی اسرائیل میں رہی ہے۔ جب تو سے یہی بنی میں کہہ رہا اسرائیل ہوں۔ وجود میں آئی، جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی، نبوت بنی اسرائیل میں رہی، میں نے یہ کہا۔ اچھا میں دوبارہ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں آئی؟ میں نے ایسا نہیں، کہا ہی نہیں، مطلب جب نہیں سے ہے۔ بنی اسرائیل وجود میں آئی، میں نے صاف طور پر کہا بنی اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں رہی اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اب مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ سن لیجئے، مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بنی اسماعیل تھا، مسلمانوں کے منہ بولے بنی اسماعیل والے جو ہے یہ سلسلے کو قرآن نہ تو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ پورے قرآن میں بنی اسماعیل کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اچھا پورا قرآن آپ خالی بات پڑا کریں، میں کلیم کرنے لگا ہوں، آپ اس کو یس اور نو میں یا ریفیوٹ کیجئے یا ایگری کیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے مطابق رسول رسالت سب قوموں میں آئی ہے، سب قوموں میں۔ از اٹ رائٹ اور از اٹ رانگ؟ سب قوموں سے مطلب سب قوموں سے کیا آئی ہے؟ بولو نا، سب قوم میں کیا مطلب بھائی؟ کیا آپ کو مطلب سمجھ ہے؟ نہیں آ رہی؟ اب ہر آپ قوم اپنے میں، لفظوں سنیے ہر قوم میں، ارے میرے مطلب بھائی ہندوؤں میں بھی؟ آپ پہلے سن تو لو۔ نیشن، یس، آپ اپنے ایوری ویئر۔ سنو آپ اپنے لفظوں میں متعین رہیں قرآن کے مطابق۔ قرآن میں جو لفظ آئے وہ لفظ بتائیے، آپ اپنے انگریزی میں، آپ اپنے اردو میں نہیں، یہ ساری کہانیاں نہیں۔ آپ قرآن میں جو لفظ آئے، ارے میرے بھائی قرآن میں جو لفظ آیا آپ ہے، سنسکرت بول رہے ہیں اس وقت سے، آپ بھی تو اردو ہی بول رہے ہیں، آپ کون سنسکرت بول رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی میں قرآن کی بات عربی کر کی رہا بات ہوں۔ ہو رہی بھائی، قرآن کی۔ قرآن میں آپ جو کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہہ رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نذیر کہہ رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہہ رہے ہیں۔ آپ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس میں کو کہہ پہلے رہا واضح کرو۔ ہوں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، میں یہ کہہ رہا ہاں تو رسول کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے، تو ہوں۔ لیکن اوکے میں تو بات کر رہا ہوں رسول نبوت کی، سن تو لو، میں بات کر رہا ہوں نبی کی یا نبوت کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نبی نہیں کہا گیا قرآن، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن اللہ آپ کے اکبر۔ اس نبی سے جو ہے خالی پڑا ہے، میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ چلیں ایک طرف تو میں آپ جب آئے بات نا، یہ کرتا ہوں تو مان لیا نا، یہ تو مان لیا کہ رسول ہر قوم میں آئے ہیں۔ ارے رسول کی بات نہیں ہو رہی، میں نے جو کہا میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں۔ میں نے کہا کہ نبوت بنی اسرائیل کا خاصہ رہی ہے، بنی اسرائیل جب سے وجود میں آئی اس کے علاوہ نبوت کہیں اور نہیں تھی اکارڈنگ ٹو قرآن، یہ بات میں نے کہی ہے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، لیکن قرآن ایک جگہ بھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَبِيٌّ، نہیں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں بات نبوت اور نبی کی کر رہا ہوں، شروع سے میرا کہنا یہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے اجازت ہے، ابھی آپ نے ارلیئر اپنا مدعا چینج کر لیا۔ ارلیئر آپ نے کہا تھا رسالت کی ہے وہ، مجھے بولنے دیں یار، مجھے ٹوکے نا، مجھے ٹوکے نا یار، یہ غلط کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو ٹوکتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ ارے جناب آپ کو اصل میں چرکا اس لیے لیے گا کہ آپ کا جو منہ بولا نبی ہے نا، جس کو آپ محمد لیے پھرتے ہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، اس کو آپ کو اصل میں وہ غم ہے، غصہ ہے، وہ غصہ آ کر یہاں نکال رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، آپ لوگوں کو خاموش کر دیتے اپنی آواز سے۔ میں نے جو آپ کہا سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولیں گے آپ سچ ثابت ہو جائیں گے۔ میں نے رسول کی بات نہیں کی، میں نبی کی بات کر رہا ہوں، شروع سے میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میں نے زبردستی کہا آ کے کہ بول رہے بھائی، دیکھیں رسول کی بات تو میں نے کی بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں کی۔ میں شروع سے کہہ آپ نے رہا ہوں کی ہے۔ کہ نبوت جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی اس میں نبوت رہی، اور میں بات کر رہا ہوں نبی کی، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی نذیر ہے، ہادی ہے اور رسول ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر امت کے لیے ایک نبی تھا، کہیں نہیں کہہ رہا۔ میں ابھی بھی وہ بات پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، آگے مرتے دم تک کہتا رہوں گا۔ مگر یار آپ اگر کا آپ مسئلہ بولتے یہ ہے رہیں کہ گے، آپ کا اگر منہ آپ بولا بولتے رہیں نبی، گے، ہاں بولتے رہیں گے، ظاہر بات اگر آپ آپ کو بولتے غصہ رہیں ہے، گے تو میں آپ کو غلط کیسے ثابت کروں گا؟ غلط آپ مجھے کر بولنے بھی نہیں نہیں دے سکتے، رہے۔ آپ اپنے بڑے میں تمام خواہ میں خدا کے بھی آپ نہیں کو کر ایک سکتے، منٹ میں نہیں کر غلط سکتے۔ ثابت کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرو نا آپ یار، ہمت میں تو رکھیں۔ بیٹھا ہوں،
अरे जनाब, मैं तो गलत करवाने के लिए बैठा हूँ, साबित करो। आप अपने उलमा को बोलने देना भाई मेरे, बोलो बोलो। आप चुप रहेंगे तो मैं आपको गलत साबित करूंगा कि खामोशी में कर दूंगा मैं आपको। अरे जो बात हिम्मत मैंने करके कही हौसला उसको रखिए। साबित करो। नहीं, अब मुझे बोलने दें, कोट करके आगे मत बोलने बढ़ो दें, ना अब्बास भाई। बोलने दें। मैं प्रॉब्लम ये होता है, सुनो अब्बास भाई, आपका मैं जो प्रॉब्लम कुछ ये होता मर्जी है, बोलूं, आपने मेरे बीच में नहीं बोलना। अरे भाई सीधी बात। आप जो मर्जी वो नहीं बोल सकते ना, आप ये अपनी मर्जी से अपनी बात करो। आप तो आकर आप के बोल रहे हैं कि आपने ये कहा, जबकि यार उन्होंने आप नहीं सारा कहा। दिन, आप हर स्ट्रीम में झूठ पे झूठ बोलते हैं और आप कहते हैं हम नहीं कुछ कह सकते। ये अब्बास हद हो भाई गई ये है बात हम करने लोग। का तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है बात करने का। मैं अब अल्लाह आपके मेरा पास गवाह, मैं जवाब सच नहीं कह तो रहा हूँ, आप आके बोलो झूठ पे अल्लाह झूठ कह मेरा रहे हैं। गवाह है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेइज्जती करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि आप लोग झूठ बोलते साबित न हैं। होना, आपका मुंह बोला नबी साबित नहीं होता कुरान से। असल देखिए ना आपको जी, वो गुस्सा है, सच वाले जी, आप खामोश निकालो, होते हैं, आप अब्दुल हमीद अपना शुरू हो गुस्सा जाते हैं। निकालो भाई। मुझे अच्छा, आप मुझे भी अपना निकाल गुस्सा लेंगे, निकालो भाई, निकाल लेंगे। आप अपना चलिए गुस्सा आप निकालो जी। ऐसे हौसला रखिए मैं जैसा चुप हौसला रहना हमारा चाहता है। हूँ, आप अपना गुस्सा निकालो बोलने जी, दीजिए, सच ठीक वाला है। जी उनको बोलने अच्छा, दीजिए। बोलो आप हौसला ऐसे रखें जैसे हम मुसलमानों का हौसला सुनने का। सुने आप, जब आपने ये बात की ना कि ये मोहम्मद, ये जो रसूल की बात हो रही है ना कि ये मोहम्मद रसूल है, ये तुम में से किसी का बाप नहीं है, इस आयत के ऊपर जब बात हो रही थी तो उस वक्त आपने ये कहा कि जो रसूल आए हैं, जो रिसालत दी गई है वो बनी इसराइल को दी गई है। उस वक्त आपने नबूवत की बात नहीं की थी। झूठ उस वक्त झूठ 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 झूठ। फिर अभी भी मेरा बीच में बोल रहे हैं, फिर अभी बीच भी में बोल रहे हैं आप। अरे मेरा बयान रिकॉर्ड में है भाई, मेरा बयान रिकॉर्ड में है। मैंने कहा कि मोहम्मद जो कहा गया है वो ईसा इब्ने मरियम का लक़ब है, मेरे अपने मुताले के मुताबिक। मैंने कहा था ना, आपने हौसला नहीं है बात सुनने का। अरे मेरे भाई, आप गलत कहेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना। और देखें, मेरी हर बात रिकॉर्ड में है, आप मेरी इन बातों को आप पीछे करें, सुन लो। मैंने जो कहा अभी भी वो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने लफ्जों में बड़ा स्पेसिफिक होता हूं, मुझे पता है, मैं अपने लफ्जों में इंतहाई स्पेसिफिक होता हूं। मैंने जो कहा मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, शायद आपको याद नहीं है, क्योंकि आपके जहन में जो गुस्सा है, जो गम है, उस गम में आप मेरी बात को ठीक से ना तो सुन पाते हैं ना याद रख पाते हैं। मैं आपकी मदद करता हूं, सुन लीजिए। वहां पर मैंने जो कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने इस आयत पर क्या कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूं। मैंने ये कहा था कि क्या ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप हैं कुरान के मुताबिक? तो हमारे भाइयों ने कहा नहीं। ठीक है, ये एक इस आयत का एक टुकड़ा हो गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चूंकि नबूवत बनी इसराइल में रही है तो मुझे ये बताइए कि बनी इसराइल का खातम अन नबीयीन कौन है? तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया कि यकीनन ये ईसा इब्ने मरियम। अच्छा, ये बात जो है मैं एक सवाल कर रहा हूं, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह नहीं है? तो इन्होंने जवाब दिया हाँ है, और यकीनन कुरान के मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, 3 जगहों पर ईसा इब्ने मरियम का नाम लेकर कुरान ने उनको रसूलुल्लाह कहा है। मैंने ये कहा, आप ये मेरे इन लफ्जों को अभी 10 मिनट पहले मैंने जो कहा उसके साथ टैली कर लो। सुनने वाले सुनने वाले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आधा घंटा पहले रिकॉर्ड पे है। अरे अब्बास भाई, डेली लाइव होती है भाई, आप कटिंग लेकर आ जाओ, ऐसी कोई मैंने सुन लिया, मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो चले। अरे यार बात तो सुन लो, अभी तक आप बता क्यों रहे हैं? एक भी होमवर्क एक भी नहीं। जिंदगी मैंने आपका होमवर्क नहीं किया, मैंने मुझे बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं? पूरी जिंदगी भर हम होमवर्क देते रहे और आप नाकाम होते रहे। चलें ठीक है, अपना गुस्सा निकालिए, अपना गम बार बार आपको मनवाया है, लेकिन आपने कसम खाई है ना मानने का। मैं आप होमवर्क कंप्लीट करके हमेशा मैंने होमवर्क आपसे लिया ही कोई नहीं है, मैंने कभी आपसे होमवर्क कोई लिया ही नहीं है। जो भी कोई बात हुई है हमेशा आपको कटिंग लेकर आना है, आपको कटिंग लाना है। अच्छा आप पर्सनल अटैक के अलावा कोई बात कर सकते हैं? कटिंग भी लाइए, आप पर्सनल अटैक करके मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकते। सुनिए ठीक है, आप सच वाला जी बोलने तो दें मुझे, बोलिए। मैं वही तो बोलना, अपना गमो गुस्सा निकालिए, बोलो ना। अच्छा चले, अगर आपकी बात ये भी है कि आपने ये नबी कहा था, आपने रसूल नहीं कहा था, ठीक है, आपने ये कहा था, अब आप मुझे कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखाएं जिसमें ये कहा गया है कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल के लिए है। सिर्फ एक आयत दिखा दें, सिर्फ ये आपके एग्जैक्ट मेरे वर्ड। तो फिर अरे मैं वो कहा, मैंने कहा कि नबूवत जो है बनी इसराइल में रही है, बनी इसराइल के अलावा किसी और के साथ, यानी जब से बनी इसराइल वजूद में आई, कुरान उनके साथ नबूवत को नहीं जोड़ता। मैंने ये कहा।
یہ کہا میں نے. میری بات کا جواب دیں. کیا نبوت؟ اچھا سنیے ہمارے نہیں آپ کو میں نے پکڑ لیا نا، آپ کی بات پکڑ لیا. ارے آپ جو مرضی پکڑو بھائی، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ ویسے بھی جو ہے مومن ہیں، مومن کے لیے تو بارہ خون معاف ہیں. کون پکڑے گا مومن کا ہاتھ بھائی؟ ساری دنیا کانپتی ہے آپ لوگوں سے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس کے آخری نبی کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور نبی ہے؟ بائبل کے حساب سے تو ہیں، لیکن قرآن کے حساب سے ارے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، بائبل پہ جاتے میں قرآن کے مطابق بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے بعد جو نیکسٹ نبی آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. وہ حدیثوں سے کہاں ہے؟ قرآن سے ثابت کرو بھائی، قرآن سے ثابت کرو. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم اسلام سے مانتے ہیں. میں قرآن اونلی نہیں ہوں. آپ کو یہ پرابلم لگ رہی ہے کہ میں قرآن اونلی ہوں. ارے میرے بھائی، یا تو آپ بولو میں قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. قرآن میں یہ بات نہیں. ارے یار میں بات جواب دے رہا ہوں نا آپ کی بات. بولو یار آپ کو کمنٹری کرنے کا شوق ہے، آپ سنتے کیوں نہیں اگلے کی بات؟ یار میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. وہ بولنے دے تو بولو نا بھائی میرے، وہ بولنے دو تو وہ چپ ہی نہیں کرتے ہیں. اپنا غم و غصہ نکالیے بھائی. قرآن میں یہ بات نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. قرآن میں یہ بات نہیں آئی، حقیقت ہے. لیکن قرآن میں جو بات آئی ہے کہ ہم نے نبوت دی ابراہیم اور نوح کی اولادوں میں سے. ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم اور نوح کی اولاد میں سے ہیں. ثابت کرو قرآن سے ثابت کرو بھائی، قرآن سے ثابت کرو. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. کیسے بول رہے ہیں؟ قرآن سے ثابت کرو. آپ کے جاوید غامدی صاحب کی بات مت کرو یہاں پر. آپ قرآن سے ثابت کرو کہ جسے آپ محمد کہتے ہیں، اپنا منہ بولا نبی، قرآن سے ثابت کرو کہ وہ ابراہیم کی نسل سے. کیسا بولیں گے آپ؟ ثابت کرو. اچھا پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن اونلی مسلمان ہوں. میں قرآن اونلی نہیں ہوں نا، میں امت سنت پہ بھی مانتا ہوں. اس کا مطلب آپ مقدمہ ہار چکے ہیں. آپ یہ بولو کہ نہیں، اپنے منہ بولے نبی کو میں قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا. بولو نا، صاف صاف بولو. مقدمہ آپ ہارے ہیں اور آپ بات کو ٹال رہے ہیں. میری بات سن لیں. آپ نے کہا، آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کی. سنو تو صحیح نا بھائی، ہمارے عبدالحمید بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن قرآن میں نہیں ہے، یہ بولو نا یار. عبدالحمید بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب میں آیا ہوں تو عبدالحمید بھائی چپ نہیں کر رہے ہیں. اچھا میرے کان میں آپ کیوں نہیں چپ کر رہے ہیں حمید بھائی؟ آپ کو لگتا ہے سچ والا جی پکڑے جائیں تو آپ سائڈ میں رہے ہیں؟ آپ کو کیا پکڑے جا رہا ہے بھائی؟ ارے میں تو شروع سے بول رہا ہوں قرآن کی بات. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. آپ بار بار قرآن کی بات، اپنے منہ بولے نبی کو آپ قرآن سے باہر ثابت کر سکتے ہیں، قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. اچھا مجھے آپ کے منہ بولے نبی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات ختم. مجھے ایک منٹ دیجیے. حدیث کا بھنڈار لا لو، جو مرضی ثابت کر لو. مجھے ایک منٹ دیجیے. امید بھائی ان کو آپ میوٹ کر دیں کیونکہ یہ بیچ میں آئیں گے. آئی نو دیٹ. اچھا قرآن آپ قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ صرف نبوت جو ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. یار میں نے کہا تھا ایک منٹ دو مجھے. میں نے کہا تھا میں نے ایسا نہیں کہا نا. غلط جملے مت بولو نا. آپ جملہ میں نے نہیں کہا، وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو ایسا کہا جب آپ صرف بنی اسرائیل کی بات میں نے نہیں کی. میں نے کہا کہ قرآن کے مطابق جب بنی اسرائیل وجود میں آئی ہے اس میں نبوت رہی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. میں نے صرف کا نوٹ نہیں کیا. آپ جو ہے جھوٹے لفظ میرے منہ پہ نہ ڈالو پلیز. آپ اپنی بات رکھو، اپنی بات رکھو. آدھے گھنٹے 2 منٹ بولو عباس بھائی، لیکن آپ اپنے بولنے میں یہ مت کرو کہ آپ ہار گئے، آپ جھوٹے ثابت ہو گئے. 2 منٹ میں یہ نہیں بولنا ہے آپ کو. چلے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہار گئے. میں نہیں کہوں گا کہ میں ان کو پرسنل اٹیک نہیں کروں گا. اوکے نو پرابلم. لیکن میں اپنی بات رکھ دوں گا، میرا مدعا رکھنے دیں. بات یہ کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ بنی اسرائیل کو نبوت دی گئی، ٹھیک ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب تھا کہنے کا؟ جب کہ ان کے مطابق یہ ثابت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہی کو نبوت دی گئی اور کسی کو نبوت نہیں دی گئی. اس بات کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے. اگر تو اس بات کو یہ ثابت کر دیں، کیونکہ اس بات کو ثابت نہیں، اگر نبوت سب کو دی گئی ہے تو یہ بات کرنے والی کیا ہے؟ ہم تو مسلمان مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نبوت دی گئی ہے، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں. تو یہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، اس بات کرنے کا کیا تک بنتا ہے اگر نبوت سب کو ملی گئی؟ میں خالی ہنسوں گا. میں ارے میں پرابلم ہے. نہیں یہ قرآن میں یہ نہیں ہے. آپ بولو کہ نہیں ہے قرآن میں.
انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کو دی گئی ہے؟ کیا وجہ تھی بات کرنے کی؟ میں نے غلط کہا، میں نے غلط کہا، نہیں اگر آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں، واضح یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو دی گئی ہے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی جب سے نبوت جو ہے، جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی، نبوت اس کے پاس رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بات ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں. نہیں تو پھر سن تو لو، دیکھیں بنی اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد اگر نبوت کسی اور کو دی گئی تو مجھے اس کا نام بتاؤ، کون ہے، کس کو دی گئی، وہ کون ترم خاں ہے؟ ایک سیکنڈ سچ والا جی، عباس بھائی، سچ والا جی نے آپ سے پوچھا بنی اسرائیل کا آخری نبی کون ہے؟ آپ نے کہا عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سچ والا جی نے کہا کہ وہ اس کے بعد کون سا نبی آیا؟ تو آپ نے کہا محمد آئے. تو پھر کہا کہ آپ کو قرآن میں سے بتانا ہے، تو آپ وہ بتانے سے قاصر ہے. نہیں بہت ساری چیزیں جس کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایگزیکٹ لفظ مانگ رہے ہیں، بہت ساری آیت ہیں، بہت ساری آیت ہیں قرآن کی آیت مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں دیتا ہوں آپ کو 2 آیتیں دیتا ہوں، میں اس سے بھائی میں بے چین ہوں، 2 آیات دیتے ہیں. میں پہلے آپ کو دیتا ہوں، جی میں 2 آیت دوں گا، اس سے ثابت ہو جائے گی بات میری، اگر آپ کا دل کھلا ہوگا سمجھ جائیں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کھولیں. 33 کی ورس 7. جی اوکے. 2 آیات آپ کو میں پڑھنے کو کہوں گا، اس کے بعد پھر اپنا مدعا رکھوں گا انشاءاللہ. پہلے آپ پوری پڑھ لو بھائی، آپ پہلے پڑھ لو، پھر سچ والا جی پڑھیں گے. میں نے تو پڑھ لی ہوئی ہے نا، میں آپ کو کہنا پڑیں گا، اسکرین پہ لگائیں وہ اس کو آیت کو پڑھیں. ہاں تو آپ بولیے نا کیا بولنا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لگائیے کیا کہنا چاہ رہی ہوں، وہ تو ہم دیکھ لیں گے. یار میں فون پہ ہوں، اگر میں اس پہ جاؤں گا، قرآن پہ جاؤں گا تو وہ نا غائب ہو جائے گی میری آواز آپ کی اسکرین سے. غائب ہو جائے گی. آپ دعا کر کے نہیں آئے لگتا، آپ اللہ کی مدد مانگ کے نہیں آئے، دعا کرتے رہتے ہیں. ابھی تک آپ کی دعا قبول نہیں ہے. اللہ کی مدد تو دل سے مانگتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من لسانی. اس طرح کی دعا کریں نا آپ. جی یہ پڑھیں یار، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ بتائیے، پڑھ کے بتائیے اس میں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پڑھیے نا، بھی آپ کے سامنے ہے. جی کیا لکھا ہے اس پہ؟ بولو کیا ہے، بولو. تھوڑا بڑا کریں گے، تھوڑا بڑا کریں گے اس کو. میکسیمم بڑا ہے نا بھائی، اور کتنا بڑا کرنا ہے؟ چلو یہ لے لو. اچھا آپ پڑھیے. اور یاد رکھو اس عہد و بیان کو جو ہم نے سب پیغمبروں، ادھر نبیوں کی بات ہو رہی ہے، رسولوں کی بات نہیں ہو رہی، سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی. پیغمبر کہاں ہے اس میں؟ پیغمبر ہے کہاں، یہ بتائیے. نبیین. ارے نبیوں کی بات جو ہے، نبی کو پیغمبر کہتے ہیں. تو میں نے وہی کہا نا، ترجمہ کرنے بھی نہیں. ارے بھائی ترجمہ بھی نہیں آتا یار. میں نے کہا نہیں، میں نے کہا عربی میں نبی لکھا ہوا ہے. لڑنے آ جاتے ہیں، میرے کو حیرت ہوتی. ارے یار آپ کے مترجموں کو ترجمہ کرنے بھی نہیں آتا. ارے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے عربی میں نبی لکھا ہوا ہے، میں نے کہا ہے عربی میں نبی لکھا ہوا ہے. کیسا لکھتے ہیں آپ کے مترجم؟ تو میں نے واضح کیا نا، میں نے واضح کیا نا نبی لکھا. آپ نبی کی بات کر رہے ہیں نا، آگے چلیے. بات نبیوں کی بات ہو رہی ہے نا، میری بات ثابت زیادہ ہوئی. نبی عربی میں نبی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، آپ کیجیے نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے یار؟ اوکے میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. اور یاد رکھو اس عہد کو جو بیان جو ہم وہ چھوٹا ہو گیا. جی ارے اتنا بڑا چھوٹا ہو گیا بول رہے ہیں آپ. جی میں یار فون پہ ہوں یار، میں اوکے. یاد رکھو اس عہد کو جو بیان لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ارے اردو بھی نہیں پڑھ سک رہے ہیں یار آپ. ارے یار میں چھوٹا ہے وہ جو اتنے زیادہ بوڑھے تو نہیں ہو گیا، میری طرح بوڑھے تو نہیں ہیں آپ، میری طرح بوڑھے تو نہیں ہیں آپ. ایک سیکنڈ جوان ہیں ابھی. اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. اس آیت سے واضح ہوا کہ جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے. وہ عیسیٰ نہیں ہے، کم سے کم وہ عیسیٰ نہیں ہے. یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے جس سے بات ہو رہی ہے، وہ عیسیٰ نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا قرآن کا نبی عیسیٰ ہے. ارے میں نے نہیں کہا یار، میں نے قرآن کا نبی کو عیسیٰ کبھی بھی نہیں کہا. جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں جب محمد آتا ہے اس کا قرآن کا نبی عیسیٰ ہے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا. ارے آپ نے بھی کہا، جھوٹ بولتے ہیں یار. ارے آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. کیا کہا مجھے بولنے تو دو یار. کیا میں نے کہا قرآن کا نبی عیسیٰ ہے، میں نے ایسا کہا؟
मैंने ऐसा मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, आपने बहुत सारी पहली कहा। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या मैंने ऐसा, सुन लो जरा, सुन, क्या मैंने ऐसा कहा कि कुरान का जो हाजिर नबी है वो ईसा है? ऐसा कहा मैंने? ऐसा कहा आपने पास में कहा है, आज नहीं कहा, लेकिन पास में आपने कहा। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद की बात, लेकिन मोहम्मद हाजिर नबी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बार बार। आप पता नहीं इतना फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, वो कंफ्यूज इस वजह से हो गए कि उनके अकीदे है ना, मोहम्मद तुम में से किसी मर्दों का बाप नहीं है, तो आपने कहा क्या ईसा किसी तुम में से मर्दों का बाप है? जाहिर बात है। मैं अच्छा, उसी वक्त मैंने ये भी कहा ना अब्दुल हमीद साहब, मैं बार बार भाई मैं ये बात करने वाला था, आपने मेरे मुद्दे पर बात कर दी। कुरान सुन तो लो यार, ये मुश्किल, आपकी मुश्किल क्या है हमारे अब्बास भाई? आपकी मुश्किल ये है कि आपने अपने मुंह बोले नबी का नाम मोहम्मद समझ लिया है कुरान के अंदर, हालांकि कुरान में आपका मुंह बोला नबी का नाम मोहम्मद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान का जो हाजिर नबी है, जो भी है, कुरान बार बार उसको हाजिर के सेगों में इस्तेमाल करता है, हाजिर की ज़मीरों में इस्तेमाल करता है, एक नहीं 50 बार, सैकड़ों बार। या अय्युहन नबी, या ईसा इब्न मरियम नहीं है, ईसा इब्न मरियम नहीं है। ये एग्जाम्पल से वो कंफ्यूज हो गए कि आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये ईसा इब्न मरियम से मुखातिब है, जबकि वो दो ये मोहम्मद की बात कितने बार कह रहा हूं मैं जी, कितने बार कह रहा हूं? वो दो सेंटेंस दोनों के क्वालिफिकेशन में ईसा इब्ने मरियम और मोहम्मद दोनों भी फिट बैठते, ऐसा एक मौजना चल रहा था अब्बास भाई। ऐसा नहीं कहा कि कुरान का हाजिर नबी ईसा इब्ने मरियम, ये नहीं कहा सच वाला जी। और मैंने कभी भी नहीं कहा, आप अब्दुल हमीद साहब इतने बार मेरे साथ हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा और कह भी नहीं सकता मैं, यह है भी नहीं। अब्दुल हमीद भाई, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं बड़ा क्लियर हूँ, अपनी बात में बहुत क्लियर हूँ, आप मेरी बात करने नहीं दे रहे। मैं ये, अच्छा मेरा ये सवाल जो है ना, अगला सवाल ये है वाजे करने के लिए, क्या मोहम्मद जो सा है वो ईसा है? कुरान का मोहम्मद क्या वो ईसा है? देखें, मेरे मुताले के मुताबिक जो लफ्ज मोहम्मद है वो किसी शख्सियत का मारिफा इस्म नहीं है, ये मेरा अपना मुताला बता। हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें, क्योंकि ये मोहम्मद जो लफ्ज है कुरान में जहां जहां भी आया है, उसके सेगे, उसकी ज़मीरें सारी की सारी गायब की हैं। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह से लफ्ज मोहम्मद जिस किसी का भी लक़ब या उर्फियत थी वो गुजर चुका और कुरान का मतन बाद में लिखा गया। ये मेरी अपनी तहकीक है, आपका अकीदा आपके साथ है, लेकिन मेरी तहकीक जो मोहम्मद कहा गया है कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, वो क्या मतलब है उसका फिर उस बात का? अरे भाई, जो मैंने समझा लोगों के सामने पेश किया, भाई आप चाहें तो इससे इख्तिलाफ करें। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या मतलब है कि मोहम्मद आप में से किसी मर्दों का बाप नहीं है, इसका क्या मतलब है? जी आप बताओ। अगर वो कोई शख्स नहीं है, अगर वो कोई शख्स भंडार है, जाहिर बात है आप जो मर्जी कहेंगे। सच मैं आपसे सवाल मतलब ले रहे, इनसे पूछो ना, क्या मतलब ले रहे आप? मोहम्मद मर्दों का बाप नहीं का मतलब क्या है? जी वो उन्होंने कहा कि क्या समझते आए भाई अभी तक? बोलो ना, आप क्या समझे, बोलो ना भाई। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं यार आप लोग। अल्लाह क्या बात है, आप आ गए पैर कांप रहे मेरे अब्बास भाई, आप आ गए जब। मोहम्मद की झूठी कहानी पे रोए जी। अच्छा, आप अपने दिल को साफ कर लेंगे, अगली आयत खोलें, अगले आप दिल को साफ करके पढ़ते हैं, आयत देखते हैं कि आप दिल भी साफ है, दिमाग भी साफ है, इससे आप कुछ भी साबित नहीं कर सके। क्या साबित हुआ बताइए? आपने ये आयत पेश की, इससे क्या साबित हुआ ये बताइए ना अब्बास भाई, क्या साबित हुआ? जब से मैं सामने रखी है जी, जब से मैं आया हूँ स्ट्रीम में, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि बनी इसराइल के लिए ही नहीं, सिर्फ नबूवत की बात में किया ही नहीं ना, मैंने गई नहीं समझ, मैंने ऐसे नहीं कहा। आपने जबरदस्ती अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो फिर बनी इसराइल के बाहर भी नबी हो सकता है, तो मोहम्मद भी नबी हो सकता है। कुरान से साबित करो ना, कुरान से साबित, बनी इसराइल के बाद नबी आया, उसको बनी इसराइल में होने की जरूरत नहीं है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मान ली आपकी बात, मान लिया। बताओ कुरान में कहाँ है? जरूरी नहीं है कुरान में बताओ यार, अगली आयत से साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि बोले नबी। अच्छा, इससे साबित नहीं हुआ, चलो ठीक है। अच्छा सुनो, इससे साबित कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगली आयत पे जाएंगे हमारे अब्बा। अब ये छोटे चोचले करके आप समझते हैं बहस जीत जाएंगे, छोटे से चोचले करके। भाई बख्शा है आप अब्बास भाई। चलो इसमें क्या साबित हुआ, दोनों आगे क्या है? अच्छा, इससे क्या साबित हुआ बताइए ना, इससे क्या साबित हुआ? आपने ये आयत निकलवाई, एक तो आपकी आवाज बहुत दूर हो गई, क्यों, क्या हुआ? आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, क्या करीब आइए भाई, इतना क्यों घबराते हैं यार? मेरे हाथ में तलवार नहीं है, मेरे हाथ में मोमिनाना तलवार नहीं है भाई, शमशीर बेनियाम सचवाला के हाथ में नहीं होती, ये मोमिनों का चहे शेवा है।
آپ بھول گئے میں آپ کو کہا تھا میں 2 آیتیں دوں گا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اچھا اس کا مطلب یہ آیت سے ثابت نہیں ہوا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. میں نے کہا تھا آپ کو 2 آیتیں دوں گا، اس کے بعد ارے یہ بولو نا بھائی عبد الحمید صاحب، کا کیا ہوا؟ اس کا کیا بنا؟ اس کا کیا نکلا نچوڑ؟ اس بات سے ایک بات ثابت ہوئی کیا کہ جو میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا، جو بہت سارے لوگوں کو بھی، جو سننے والوں کو بھی ثابت کرنا چاہ رہا تھا. کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا بولے دینا یار، میں مدعا تو رکھنے دیں مجھے، کیا کرتے ہیں. ہاں بولیے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ اور جس سے حاضر جو نبی ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ کی بات یہ تو میں نے بھی نہیں کہا. ارے حاضر نبی کو میں نے عیسیٰ کہا ہی نہیں، میں نے بھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ اور سچ والا جی سیم پیج پہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس چیز کا میں کلیئر نہیں تھا سچ والا جی کے لیے. دیکھیں میں یہاں پر بات اپنی سنیے ہمارے عبد الحمید صاحب جی، ہم عبد الحمید صاحب دیکھیں، میں بات بہت ناپ تول کے کرتا ہوں، اسپیسیفک بات کرتا ہوں، میں اوٹ پٹانگ بات نہیں کرتا. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے اور پہلے بھی کہا ہے، اب آج بھی کہا ہے، آگے بھی کہوں گا کہ قرآن کا جو حاضر نبی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. اتنے ڈنکے کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، تو یہ کہوں. ہاں سن تو لو نا. دیکھیں لیکن قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. آپ سمجھے میری بات؟ میں نے کتنے ڈنکے کے چوٹ پر بات کہی ہے. قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد نہیں ہے، نہیں ہے. سچ والا جی جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کا آخری نبی کون تھا؟ عیسیٰ تھا. تو اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ کے بعد بھی کوئی نبی تھا. اس سے وہ کہاں ہے بھائی؟ ثابت ہوتا؟ آخری نبی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ ثابت ہو رہا نا بھائی. اس کے بعد کون تھا اور وہ محمد تھا، یہ ثابت نہیں ہو رہا. کہاں ہے بھائی؟ وہ میں کروں گا نا اگلی آیت میں انشاءاللہ. اگلی آیت میں کروں گا کہ ثابت ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب اس آیت کو ہٹا دینا، یہ کام کی نہیں ہے کہ محمد یہ آیت ناکام ہو گئی. مطلب سچ والا جی اتنے دنوں سے عباس بھائی ہم کو سن رہے ہیں، عباس بھائی، اور آپ یہاں پہ آ کے یہ ثابت کرے آپ نے جو سچ والا جی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا حاضر نبی نہیں ہے، یہی بات آپ نے کہی، جبکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ محمد حاضر نبی ہے. وہ میں اگلی آیت میں کروں گا نا انشاءاللہ. اس بات سے یہ کلیئر ہو گیا. اچھا یہ آیت سنیے ہمارے عبد الحمید صاحب، یہ آیت ناکام ہو گئی. چلو ٹھیک ہے، اب دوسرے آیت کی طرف جائیے. یہ آیت ناکام ہو گئی، چلیں آگے چلیں. یہ آپ کے لفظ ہیں، میں نے نہیں کہا. ایسے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا نا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. وہی بات آپ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا حاضر نبی نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن کا حاضر نبی جو بھی ہے لیکن اس کا نام محمد نہیں ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے، یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آگے بھی کہوں گا. جی جناب. سچوالا جی بات سنیں. جب مجھے یہ وہم لگ سکتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عیسیٰ ہی قرآن کا نبی ہے اور عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. میں نے کب کہا یار یہ بات؟ اصل میں مسلمانوں کی کل آپ کو عباس بھائی کٹنگ لانا ہے یا ٹائم سٹیمپ لانا ہے آپ کو کل؟ ہمارے جو ہے جی ہمارے عبد الحمید صاحب، ہمارے عباس بھائی سے یہ بھی پوچھئے کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے 3 گھنٹے کی جو تقریر کی ہے اس پر ان کا کیا تبصرہ ہے؟ وہاں تو اسلام کے پرخچے اڑ گئے، پرخچے. پرسوں کی سٹریم سنے عباس بھائی آپ؟ جی میں نے کوئی سنی، میں بڑے دنوں بعد میں نے آپ کی سنی. بھائی صاحب پلیز آپ سنیے، پلیز سنیے. آپ جب بھی آئیں گے تو آپ کو کٹنگز بھی لانا ہے اور وہ 3 گھنٹے سن کے آنا ہے پلیز. میرے پاس یہ آیت ناکام ہو گئی. اب اگلی آیت کی طرف چلیے عبد الحمید صاحب. جو کون سی آیت ہے؟ اگلا نمبر بولو. یار آپ بات کاٹ دیتے نا، میں بات کمپلیٹ نہیں کی تھی. میں جو بات کر رہا تھا اس آیت کے متعلق، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مجھے غلطی لگ سکتی ہے، ایسی فہم ہو سکتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ آخری نبی ہے اور عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عیسیٰ ہی محمد ہے، تو سننے والے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کو غلط فہمی لگ سکتی ہے. تو مجھ پہ یہ بات واضح ہوگی. عبد الحمید صاحب میں جب سے جو ہے تیلگو میں بات کر رہا ہوں، میں اردو میں بات نہیں کر رہا ہوں. شاید ہمارے عباس میں نہیں سمجھ پائے. میں تیلگو میں بات کر رہا تھا، اس لیے ہمارے ایسا آپ کو لگا اور کسی کو نہیں لگا ایسا عباس بھائی؟ نہیں سچ والا جی، ڈفرنٹ لوگ سوچنے والے ہوتے ہیں. مجھ سے جیسا ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ملے گا. میں اپنے لفظوں میں بڑا اسپیسیفک ہوتا ہوں، میں اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتا، ناپ تول کی بات کرتا ہوں. سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ کا علم ہوگا بہت، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، علم کی بات نہیں کر رہا میں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنا. میرا علم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ میں بڑا اسپیسیفک ہوتا ہوں، اسپیسیفک. کبھی
کبھی آپ ایسی جگہ پہ آئیں جہاں نیوٹرل ہو, کوئی بار بار کاٹنے والا نہ ہو, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں کہاں کاٹ رہا ہوں بھائی, میں آپ ہی کی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت سے ثابت کچھ بھی نہیں ہے, آگے چلیے بول رہا ہوں میں, اور کیا. اب ہر مسلمان کی بات کو پیچھے سے کاٹتے ہیں, پیچھے سے بولنے نہیں دیتے ہیں. کسی نیوٹرل چینل پہ یار مسلمان کی آواز بہت دبی ہوئی ہے یار عباس بھائی, بہت دبی ہوئی آپ کو آواز پتہ ہے, لگ جائے گا کسی مسلمان کے چینل پہ. ڈرا ہوا مسلمان ہے دنیا میں, پوری دنیا میں مسلمان ڈرا آیت بولو عباس بھائی, چلو آیت نمبر 2 بولو. اچھا 48 کی آیت نمبر 29 نکالیے انشاءاللہ تعالیٰ. 48 اور پہلے بھی اس میں بات ہو چکی ہوئی ہے, لیکن جن لوگوں کے دل کھلے ہیں وہ سمجھ جائیں گے, جن کے لوگ بند ہیں ان کو تو کوئی زبردستی سمجھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, نکالیے 48 کی آیت نمبر 29 نکالیے. اس میں ثابت ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ثابت ہوگا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاضر نبی ہیں اس وقت کے. اس میں کوئی صیغہ ضمیر کا ہے, کوئی صیغہ اور ضمیر ہے حاضر کی, ایک صیغہ ایک ضمیر بتا دیں. سچ والا جی, آپ پورا ٹائم دے دو عباس بھائی کو. عباس بھائی آپ نان سٹاپ بولیے آپ. جی جی, ترجمہ یہ ذرا اوپر کیجیے گا پڑھنے کے لیے. اچھا اس میں ہے ترجمہ, اچھا محمد کو ترجمے سے ثابت کریں گے آپ؟ یار سننے والوں کے لیے کمزور ہے, ارے کس قدر کمزور ہے یار, آپ ترجمہ سے ثابت کریں گے. جو مودودی صاحب نے کیا, مودودی صاحب کے ترجمے سے ثابت کریں گے. جی ان کو مودودی صاحب کو پڑھنے دیجیے, آپ عربی پڑھیے, ان کو پڑھنے دیجیے. پڑھو عباس بھائی. محمد اللہ کے رسول ہیں, اس میں عربی میں شاید ہے نہ ہو, محمد اللہ کے رسول, کیونکہ آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. اتنی بات کرنی کافی ہے. اس سے ثابت ہو رہا ہے جو اس کے ساتھی ہیں ان کو تم دیکھو گے کہ وہ یہ کرتے ہیں, وہ سجود کرتے ہیں, وہ رکوع کرتے ہیں. یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے, نہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے, نہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. کن لوگوں کی؟ جو محمد کے ساتھی ہیں. تو جب محمد کے ساتھی بھی حاضر ہیں تو ظاہر ہے محمد بھی حاضر ہی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد حاضر نبی ہے, اسی قرآن کا حاضر نبی. ایک منٹ عباس بھائی, ہو گئی آپ کی بات؟ ہو گئی, ہو گئی نا. جی سچ والا جی, عربی پڑھ لیجیے آپ. میں عباس بھائی سے یہی پوچھ رہا تھا, ارے یار اب عربوں کی غلامی کرتے, لیکن کبھی عربی تھوڑا تو پڑھ لیا کرو نا, کبھی تھوڑا سا سیکھ لیا کرو. اتنے زمانے سے آپ غلامی کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی تو اب تک روزانہ اگر آپ جو ہے ایک آدھا گھنٹہ اگر عربی پر نکالتے, اپنا کوالٹی ٹائم دیتے, تو ایٹ لیسٹ آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سمجھ آتی. کاش مجھے غلط ثابت کر رہے نا, تو میں نے بات کی ہے. ارے اس میں ہیں کہاں سے, آج جتنے بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کے متن میں یہ ہیں کہاں سے آیا؟ بتاؤ کہاں سے آیا؟ کون سا لفظ ہے جو ہیں کا ترجمہ کر رہا ہے؟ یہ بتاؤ نا. کیونکہ ہمارے علماء, ہمارے مترجمین, سن لیجئے, آپ نے کہہ دیا نا, آپ کو معلوم ہے عبدالحمید صاحب کہ ہمارے علماء جو ہے اپنی مرضی کے عقیدے گھسانے کے لیے جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پر ما کان ابراہیم یہودیا, ابراہیم کے ساتھ جو کانا آیا ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھا, اور ما کانا محمد ان کے ساتھ جو کانا آیا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہے. کیوں کرتے ہیں بھئی ایسا؟ یہ ان کی اعتقادی مجبوری ہے. اگر یہ ایسا نہ کریں تو اسلام ٹکے گا کہاں؟ یہ اسلام کے رکھوالے تو ہماری مترجمین اور مفسرین ہیں نا. کیونکہ قرآن نے جو کچھ کہہ دیا اب اس کا بھرم رکھنا ہے اپنے عقیدوں کے مطابق, یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن ان کی کتاب ہے, حالانکہ قرآن ان کو اون نہیں کرتا. یہ لاکھ کہہ لیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے, یہ قرآن ان کو اپنا نہیں کہتا. آپ سمجھے میری بات؟ بلکہ سچ والا جی میں یہ کہوں گا کہ عباس بھائی کی قرآن کوئی قرآن نہیں ہے, ان کے پاس میں تفہیم القرآن ہے مودودی کی, جس کو وہ قرآن سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. یا پھر جو ہے جاوید غامدی صاحب کا المیزان ہے, انہوں نے جو ہے یہ امیزون سے لے کے پڑھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, جاوید غامدی صاحب ظاہر بات ہے وہی چورن بیچتے ہیں جس چورن کو لوگ خریدنا پسند کریں گے. اور کیا, ارے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں میں کروں گا, میں یقیناً کروں گا بھائی, کیونکہ میں متن جانتا ہوں نا, آپ نہیں جانتے نا. میں کروں گا بھائی, کیونکہ آپ تو متن نہیں جانتے نا. آپ محتاج ہیں ان بیساکھیوں کے جو آپ کے ترجمہ نگار آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو قرآن کے متن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں قرآن کے متن میں کیا ہے, سن تو لیجئے, میں بتاتا ہوں. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کا رسول, والذین معہ, اور جو اس کے ساتھ
مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اس آیت کا قائل کون ہے اور اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ جانتے ہیں مخاطب اور مخاطب کو جانتے ہیں؟ ارے میرے بھائی میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کو بول کون رہا ہے اور یہ آیت کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ یہ میری بات کا جواب. کیا اس میں مخاطب محمد ہے؟ کیا اس کا مخاطب اللہ ہے؟ یہی آپ کا عقیدہ تو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اس آیت سے آپ کا عقیدہ دھڑام سے گر آتا بھائی. اس میں نہ تو اللہ مخاطب ہے اور نہ آپ کا محمد مخاطب ہے. اگر آپ کا اللہ مخاطب ہوتا جس طرح سے اور کئی جگہوں پر حاضر نبی کے ساتھ مخاطب ہے تو بات الفاظ کیا ہوتے؟ یا محمد انک رسول اللہ والذین معک، معکا ہوتا، معہو نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ والذین معکا ہوتا، کیونکہ معکا اصل میں یہ حاضر کا صیغہ ہے، معہو غائب کا صیغہ ہے. ارے میرے بھائی یہی تو آپ کا عقیدہ ہے نا. اس میں نہ تو مخاطب اللہ ہے اور نہ مخاطب آپ کا محمد ہے. اس میں دونوں بھی غائب ہیں. اس میں جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہی سنا رہا ہے، اور وہ جو کہانی سنا رہا ہے وہ اصل میں محمد کے گزر جانے کے بعد سنایا جا رہا ہے. کیونکہ جو آدمی گزر چکا ہے، جو شخصیت گزر چکی ہے، جس کا لقب یا جس کا عرفیت محمد ہے، وہ گزر گیا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ جو اس کے ساتھ رہے وہ کافروں پر شدید رہے اور جو ہے آپس میں رحم دل رہے. یہ ہے اس کا ریل ترجمہ. کیونکہ جہاں ماضی کا جہاں صیغہ آئے گا، جہاں پر غائب کی ضمیر آئے گی، یہ اصل میں غائب کا صیغہ بتا رہا ہے کہ محمد اس آیت کے لکھے جاتے وقت موجود نہیں تھا. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اس لیے غائب کا صیغہ ہے اس میں غائب کا ضمیر ہے. ہاں کہیے، بولیے. اچھا، اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ ماضی میں وہ لوگ تھے اور وہ جو رہے ہیں محمد کے جو ساتھ تھے، تو پھر اگلی بات ایسی کیوں کہی جا رہی ہے کہ تم انہیں دیکھو گے؟ یہ تو قرآن کا بیان انداز ہی ایسا ہے بھائی. ایک ہی سن تو لو نا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. قرآن کا انداز ہی ایسا ہے کہ ارے سن تو لو نا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں آپ سن تو لو، میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں یہ قرآن کا انداز ہے. میں آپ کو اس میں تراہم کی بات کر رہے ہیں نا، تراہم کی بات کر رہے ہیں. میرا کیا سوال کر رہا ہوں؟ آپ نے تراہم کی بات کی نا. میں اپنی بات کو واضح رکھنا چاہتا ہوں سننے والوں کے لیے بھی، کیونکہ بہت سارے سننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے واضح ہو جائے. وہ عقیدے والے مومن ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے، ان سے کیا واضح کریں گے؟ کل ملا کر ان کا منہ بولا نبی واضح کریں گے، اور کیا کریں گے؟ قرآن سے ان کا کیا تعلق؟ آپ سے متاثر ہو کر بہت سارے اسلاموفوز بھی ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے. ارے میرے بھائی بولیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ کام کی بات کرو نا یار. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رہے تھے، لیکن جن سے یہ مخاطب ہو رہی ہے بات، وہ تو حاضر ہے نا. جن سے مخاطب کون ہے مخاطب بھائی؟ کون ہے مخاطب؟ کون ہے؟ جن سے یہ بات ہو رہی ہے وہ بھی مر گئے ہیں. یہ کہانی سنائی جا رہی ہے نا یہاں پر. جن سے یہ بات ہو رہی ہے وہ کیا وہ بھی مرے ہوئے لوگ ہیں؟ کہانی سنائی جا رہی ہے بھائی. بات یہ ہو رہی ہے کہ تم انہیں دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے. ارے میرے بھائی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. وہ پریزنٹ ہیں. ارے میرے بھائی تراہم رکعا سجدا یبتغون کیوں آیا؟ فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم. یہ سارے جو ہے کتنے پورے ضمیریں کس کی ہیں؟ من اثر السجود. مثلہم کیوں آیا؟ سچ والا جی ان کو ومثلہم فی الانجیل. کیا مطلب یہ ہے ان کی جو ہے یہ مثالیں، یا جسے آپ محمد کہہ رہے ہیں ان کی مثالیں، یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں ہیں. اس میں کہانی ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن ایک کہانی کے انداز میں. آپ نے سنا ہوگا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یعنی اس آیت میں، اور قرآن کی ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آیت میں، ایک ہی آیت میں قرآن حاضر بھی استعمال کرتا ہے، غائب بھی کرتا ہے، جمع متکلم بھی کرتا ہے، جمع واحد بھی کرتا ہے. یہ قرآن کا ایک بے ڈھنگا انداز ہے کہ قرآن کے بولنے اور لکھنے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. وہ ایک ہی مطلب ہر طرح کی ضمیریں ایک ساتھ استعمال کرتا ہے. یہ اس میں بھی وہی معاملہ ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف دیکھیں، وہ جملہ صرف محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں جو لفظ آیا ہے، جو ضمیر ہے، وہ ضمیر غائب ہے.
اور ظاہر بات ہے اس کی تائید صرف اس میں نہیں بلکہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جہاں جہاں بھی لفظ محمد وارد ہوا ہے ان سب میں جتنی ضمیریں جتنے صیغے آئے ہیں وہ سارے کے سارے غائب اور جو ہے غائب کے صیغہ اور غائب کی ضمیریں ہیں. بات ختم ہو گئی, ختم بات ہو گئی. اب آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک, قرآن سے آپ کا محمد ثابت نہیں ہوتا کیونکہ قرآن کا نبی اس کا نام محمد نہیں ہے. میں نے یہ کہا. جی چلیے. اتنی بحث کے بعد عباس بھائی آپ یہ آیت لے کر آئے, اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پھر کون ہے جس کسی سے بھی بات, ارے محمد بتانا ہے بھائی آپ کو, جس کسی سے کیوں کر رہے ہیں آپ بات؟ اور محمد کو ترجمے سے بتا رہے ہیں عبدالحمید صاحب, یا قرآن کے متن سے نہیں بتا سکتے, ترجمے سے. ترجمے سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ زوردار آ رہی ہے. میں نے یہ پوچھا تھا, جو نیکسٹ جو سینٹینس تھا آپ نے اس کا ترجمہ کیا نہیں, آپ نے ترجمہ کیا اس کا؟ کون سا کس کا بھائی؟ پورا ترجمہ کوئی سینٹینس کا کہ تراہم. ارے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, اس کی آپ کو مثال دیا نا. ارے میرے بھائی سن تو لو نا, یہی انداز قرآن کا صرف اس ایک آیت میں نا, ایسا بے ڈھنگا انداز قرآن کا ہر جگہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کریں پلیز, ترجمہ کریں. آپ کو سن تو لو, میں کر دیتا ہوں, سن تو لو پہلے. دیکھیں محمد اللہ کا رسول, اور جو اس کے ساتھ رہے اور جو لوگ اس کے ساتھ رہے وہ آپس میں وہ جو ہے کافروں پر شدید اور آپس میں رحم دل رہے. تراہم تو دیکھے گا انہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ ترا یہ جو ہے یہ مفرد کا صیغہ ہے, یہ اس میں تراہم, یہ ترا کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اس کا جواب دو. تم دیکھو گے نہیں, یہ تم جمع کا صیغہ نہیں ہے. تراہم یعنی ان لوگوں کو تو دیکھے گا. یہ ترا کون ہے؟ تو دیکھے گا, کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کرتے جائے نا ترجمہ, ایک ایک بات پہ سوال نا, جواب دو نا. دیکھیں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, ہم میں ساری باتیں آ گئی. ایک لفظ پہ سوال نہیں کریں گے, پورا پڑھیں گے آپ. وہی تو کہوں نا, تو دیکھے گا انہیں جو رکوع کی حالت میں, سجود کی حالت میں, یبتغون وہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے فضل کو اور اس کی جو ہے خوشنودی کو. سیماہم ان کی جو ہے پیشانی یا ان کے جو ہے سیما, ایکچول اس کے معنی کچھ اور ہے لیکن میں جو معنی معروف ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کے چہرے پر کوئی ایک اثر ہے. کس کا اثر ہے؟ کس کی جو ہے کس کا, وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے سجود کی وجہ سے جو اثر ان کے چہروں پر ہوتا ہے تو ان کو دیکھے گا. ذالک مثلہم فی التورات, وہ یہ مثال ہے تورات میں اور وہ مثال ہے انجیل میں. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. یہاں پر تو اس کی مثال کچھ اور دی جا رہی ہے. یہاں پر جتنا کچھ آیا ہے تو دیکھے گا انہیں. میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو کون ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ گزر گئے ہیں لوگ تو کیسے وہ جو مخاطب ہے اس کو کیسے کہا جا سکتا کہ تم نے دیکھا؟ نہیں, بات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہ رہے ہیں نبی ملتا کیا بات ہے؟ نہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی تو کون ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. کیا تو محمد ہے؟ یہ سن لیجیے, تراہم میں تو آیا ہے نا, تو دیکھے گا انہیں, یہ تو کون ہے؟ تراہم کون ہے؟ محمد ہے. کیا طریقہ ہوا سچ والا جی؟ اگر وہ ہے تو پھر کون ہوگا؟ وہ محمد ہی. یہ کیا اندازے لگانے کو بیٹھے؟ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, مسلمان فرسٹریڈ ہیں. مسلمان جو ہے یہ اتنے ڈسپریٹ ہیں کہ وہ کسی صورت سے جو ہے اپنے نبی جس کا نام انہوں نے محمد رکھ لیا ہے, آلریڈی رکھ لیا ہے, اب اس کو کسی طرح سے قرآن سے ثابت کرنا ہے. ارے قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. اب پریشان ہیں, غم میں ہیں, غصے میں ہیں, اس لیے اتنے زیادہ جو ہے مجھ پر غصہ نکالتے ہیں. یار مجھ پر غصہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ میں تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا منہ بولا نبی قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. ثابت نہیں ہوتا بھائی, کسی بھی آیت سے نہیں ہوتا. جی یہ آیت اتنی کلیئر ہے کہ جو محمد کے ساتھ کلیئر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آیت میں کیا لکھا ہے. کیا کرتے رکوع کرتے دیکھتے ہو اور یہ دیکھو گے, یعنی کہ وہ کون دیکھتے ہیں بھائی؟ اکیلا آدمی ہے. ارے میرے بھائی وہ اکیلا آدمی. دیکھیں ہمارے عبدالحمید صاحب, دیکھیں یہ جو بار بار عباس بھائی جو کہہ رہے ہیں نا, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. یہ اس آیت کے پہلے حصے میں
जो कुछ कहा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, मुहम्मद अल्लाह का रसूल और जो कोई उसके साथ रहे, वो कैसे थे? काफिरों पर शदीद थे और आपस में रहम दिल थे, या काफिरों पर शदीद रहे और आपस में रहम दिल रहे। किसके साथ? उसके साथ। मोहम्मद हाजिर नहीं है, मोहम्मद गायब है। मोहम्मद क्योंकि गुजर चुका है, इसलिए कुरान का ये कहानी सुनाने वाला, क्योंकि ये कहानी है, ये आयत असल में वो कहानी बता रही है जो मोहम्मद की कहानी है। अच्छा, अब रही बात ये कि तराहुम, ये तरा जो है ना, ये जमा का सिगा नहीं है। ये लोगों से ये नहीं कहा है कि तुम देखो, तुम ये असल में ये झूठ कह रहे हैं, तर्जुमा कर, तू देखेगा उन्हें। अब सवाल ये है कि ये तू देखेगा कौन? आदमी है वो, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर। ये तू सिंगुलर पर्सन कौन है? तराहुम, जाहिर मोहम्मद तो नहीं है, वो मोहम्मद तो नहीं है, मोहम्मद तो गायब है। मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह का रसूल, बात खत्म। मोहम्मद तो गायब है, उसके साथ जो जमीर आई है वो गायब की है। मैं अब्बास भाई से यही जानना चाह रहा हूं कि तराहुम असल में किससे कहा जा रहा है? ये मसला कुरान के साथ है। कुरान अपनी बात क्लियर नहीं कर पाता। कुरान की जितनी आयतें हैं उनमें जमा का सेगा, हाजिर का सेगा, जमा मुतकल्लिम, जमा वाहिद, उसमें गायब का, हाजिर का, सारे सेगे गड़मड़ कर देता है। ये यही मामला यही है कि तू अकेला मुफरद आदमी कौन है? इसका जवाब दे। जी मैं जवाब दूं? आज मुझे जवाब देना। फर्ज करें आपकी बात सही है कि ये जमा का, नहीं भाई मेरी बात सही है, नहीं आपकी बात सही होनी चाहिए। सच वाला जी, अल्लाह ताला हौसला दे। बोलो अब्बास। तराहुम, एक शख्स भी है, जो भी शख्स है वो माजी का नहीं है, वो हाजिर का शख्स है। जो भी शख्स है उससे ये बात की जा रही है कि तू उन्हें देखेगा सजदा करते हुए और रुकू करते हुए, लेकिन को वो अगर वो माजी में गुजर गए हैं तो कैसे वो हाजिर बंदा उनको देखेगा? अनलेस के वो लोग हाजिर हैं। इनसे मुखातिब हो रही है, मुसलमानों से मुखातिब बात हो रही है। जो भी पढ़ने वाला है, जो भी सुनने वाला है, उससे इंडिविजुअली मुखातिब बात हो रही है कि ये सहाबा हैं, ये उसके साथी सहाबा ऐसे हैं, ये हाजिर है। जब उसके साथी हाजिर हैं तो मोहम्मद हाजिर है। ये मेरा मुद्दा है। आपने मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। जिनका दिल साफ ना, उनको कौन जबरदस्ती मनवा सकता है? सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वही आयत में ये याद आती है। क्या बात तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं समझा सकता। कमाल है। और कोई बात है? ये मैंने अपना मुद्दा साबित हो गया, अब्दुल हमीद साहब, मोहम्मद साबित हो गया। क्या बात है यार, क्या कमाल है। कुर्बान जाएं अब्बास भाई। मतलब लिखा हुआ नहीं है, आपको जबानी बोलना है अब्बास भाई। सब यही समझे, मुसलमान यही मानते, ये बोलना है आपका। दलील ये है कि सब यही मानते हैं जी। सब लोग मानते हैं, 1.8 बिलियन लोग मानते हैं भाई, सारे लोग मानते हैं। अब्बास भाई मानते हैं, अब वो मुझसे मनवाना चाह रहे हैं। अब मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो अब वो सुम्मुन बुक्मुन अम्युन मैं हूं। अब बताइए, मैं सुम्मुन बुक्मुन अम्युन हूं, यानी ये इनका अकीदा तर्जुमे से साबित कर रहे हैं, वो भी मौदूदी साहब के, जो कि अल्लाह मियाँ के अब्बा हैं। अल्लाह मियाँ के अब्बा ने जो तर्जुमा किया है वो उस तर्जुमे से या अपने नबी, अपने जो है मुंह बोले नबी को साबित करते हैं। अब बताओ, कुरान के मतलब से ऐसा नहीं कहीं मैंने आपका तर्जुमा ही लिया है और आपके तर्जुमे से ही मैंने किया। मेरा तर्जुमा कहाँ है? मैंने कहा कि तराहुम जो मुफरद है, मैंने इसका जवाब दिया ही नहीं। आपने दिया ही नहीं। वो इंडिविजुअल शख्स ही है, इंडिविजुअल शख्स को मान लिया कि इंडिविजुअल है, लेकिन वो इंडिविजुअल भी कौन है? आप बताइए ना कौन है? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, हर वो शख्स इंडिविजुअल कौन है? हाँ, हर वो इसका मतलब इंडिविजुअल मैं आज भी हो सकता हूँ। तो क्या मैं देख रहा हूँ उन लोगों को ऐसा देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे मेरे भाई सुन तो लो ना। तराहुम जो है, ये जो भी आया है, तरा, यरा, नरा, ये जितने भी अफाल हैं ये मुजारे के हैं। मुजारे के एक माना यानी मतलब हाजिर के भी होते हैं, मुस्तकबल के भी होते हैं। तू देख रहा है या तू देखेगा। अब इसका मतलब अगर आप ये इसको आप या मुझसे भी जो है अगर जो है इसको जोड़ते हैं, इसका मतलब मैं देख रहा हूं या मैं देखूंगा। इसका मतलब ये है कि इसके दोनों मफहूम निकलते हैं, क्योंकि ये क्या है? मुदारे है। ठीक है, ये मुदारे का सेगा है। अब मुझे बताइए कि एक मुफरद जो मुजारे के सेगे में है वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। तो आप बताइए कि क्या इससे मैं या आप अगर मुराद हैं तो क्या हम देख रहे हैं उनको जिनका जिक्र जो है इंजील और तौरात में आए? हम देख रहे हैं उनको, देख रहे हैं।
नहीं होगी ना उसका जो पास्ट है कि प्रेजेंट है। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, आप जो कुछ साबित करना चाह रहे हैं मेरे भाई, आप इससे साबित नहीं कर रहे हैं ना, यही तो मेरा कहना है। क्या मानना है, क्या मानना है? ये हाजिर का सीगा भी है और ये भाई हाजिर और मुस्तकबिल दोनों आता है, ये मुजारे का सीगा है। मुजारे के सीगे में दोनों तरह के माना होते हैं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। ये बात जब मुफरत के लिए है तो वैसे तो कुरान का एक मसला है, क्योंकि वो बात गडमट करता है। अगर आप इसको स्पेसिफिक भी अगर लेंगे तो इसके ये माना होंगे, इससे मुराद आप भी हैं या मैं भी हूं, आप और मैं भी इससे मुखातब हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं या आप, यानी ये जो बात कही जा रही है कि तराहुम रुक्कान सुज्जदन, यानी मतलब वो जिससे आप समझ रहे हैं कि सहाबा, हालांकि सहाबा यहाँ कुछ भी नहीं है, सहाबा यहाँ पर जो है मुराद नहीं है, वो जो भी हैं, क्या आप उनको अपनी आंखों से देख रहे हो? जो मोहम्मद के कहाँ है साथी? अरे मोहम्मद के साथी तो वो है ना, वो लोग जो उसके साथ रहे। ए मोहम्मद, जो तेरे साथ नहीं है, तेरे साथ की बात नहीं हो रही, उसके साथ ही, क्योंकि मोहम्मद गुजर चुका है। हाँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और जो उसके साथी हैं, तो वो उस कौन हुआ फिर? भाई जो उसके साथी रहे। तो अब आप ये भी कहेंगे, तो मैं आपको कहना कि इसमें जो एक लफ्ज आया है जो कि मुजारे का है, जिसके माना हाजिर के भी होते हैं, मुस्तकबल के भी होते हैं, दोनों माना है, और इसमें ये सेगा मुफरत का है। अब आप मुझे ही बताइए, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये मुफरत लफ्ज, इससे मैं वही तो कहना, कौन है मुराद, इससे मुराद कौन है? आप मुझे देने नहीं दे रहे जवाब, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने सवाल किया, इसके हाजिर के सीगा भी है और मुस्तकबिल का सीगा भी है, जो और फ्यूचर दोनों भी है। तो क्या ये दोनों पे अप्लाई होगा इस सेंटेंस में, या एक ही पे अप्लाई होगा? क्या कहा आपने? ये जो सेंटेंस बात की जा रही है, ये दोनों सीगे इस पे अप्लाई होंगे कि या एक ही अप्लाई होगा? नहीं सुनिए, सेगा एक ही है और मुफरत के लिए है मेरे भाई। इसमें जो माना होते हैं ना, मुजारे के माना हमेशा ये होते हैं, या तो वो हाल के लिए होता है या मुस्तकबल के लिए, बैक वक्त दोनों भी हो सकते हैं। चूंकि इसमें मुफरत का सेगा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुफरत का सेगा, इससे मुराद आप भी हैं या मैं भी हूं। तो अब जब आप और मैं मुराद हैं, क्योंकि आप भी मुफरद हैं, मैं भी मुफ्रद हूं, इसलिए के बाद इंडिविजुअल की जा रही है। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप उन लोगों को इस हालत में, जैसा आपका अकीदा है, वो देख रहे हैं आप? नहीं ना? मैं इसका जवाब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। मुझे आप कहने नहीं दे रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इसका मतलब इस तरह लूंगा कि ये जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है, ये हाजिर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट ऐसा है। वो क्यों? अरे मेरे भाई, हाजिर और मुस्तकबिल दोनों माना है, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। आप उसको जोड़ नहीं सकते। अगर हाजिर के लिए है भी, तो ये आज के लिए भी हाजिर है, आज के लिए भी हाजिर है। ये जिससे भी बात हो रही है, ये पॉसिबल उसी के लिए हो सकता है जो उनको देख रहा है। ये आपका अकीदा है ना भाई? अरे भाई, आपका अकीदा है ना भाई? आप देख रहे अकीदा? नहीं, क्योंकि हम नहीं ना देख रहे, हम नहीं है, तो ये उसी पे लाजिम आता है कि जो अच्छा मुझे बताए। अच्छा हमारे अब्बास भाई देखें कि उन लोगों को पूरी दुनिया में कोई एक ही आदमी देख रहा था, इसका जवाब दे। एक ही देख रहा था, एक अकेला आदमी देख रहा था, फिर बात खत्म हो गई भाई। देखें, जब आप ये नहीं कह सकते कि ये जमा का सेगा है, क्योंकि ये सेगा क्या है, ये मुफरत का है, वाहिद का सेगा है। तो अगर ये एक से मुराद हैं, तो कुरान में ऐसी कई जगहों पर ये बात आई कि तो इससे मुराद कोई भी हो सकता है, मैं यही बात कह रहा हूं कि इसमें हाजिर और मुस्तकबल दोनों माना मसावी तौर पर आते हैं। चूंकि ये सेगा मुफरत का है, तो इसके ये माना होंगे कि तू देख रहा है या देखेगा, तो तू से मुराद कोई भी हो सकता है, बस खत्म हो गई। और ये अंदाज कुरान का हर जगह रहा है, ये सिर्फ इसी आयत में नहीं, कुरान की बेशुमार ऐसी आयतें हैं जो कुरान में, उस कुरान के लिखने या बोलने वाले ने एक ही आयत में गायब और हाजिर और जमा मुतकल्लिम और वाहिद मुतकल्लिम एक साथ कर दिया, गड़बड़ कर देता है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी। क्या कर रहे हैं आप? बात को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। कंफ्यूज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाई, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि क्या वो देखने वाला अकेला था, कोई शख्स? आप जो कह रहे हैं हाजिर में, क्या बात हो रही है? बेसिक वो एक अकेला आदमी देख रहा था उन लोगों को, वो शख्स है जो उनको देखता है, जो उनको देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं।
اس کا مطلب یہ ہوا اکیلا آدمی دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ قرآن کی آیت آئی ہے تو وہ محمد بھی موجود تھا. بھائی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. اس کا مطلب لوگوں کو دیکھنے والا اکیلا آدمی تھا. اکیلا آدمی تھا. کون تھا وہ اکیلا آدمی؟ کون تھا؟ آپ جو عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کے نبی کے صحابہ کو دیکھنے والا ایک اکیلا آدمی تھا، بس ایک واحد صرف واحد تھا. میرا خیال ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں. اب آپ بات کو جو لکھا ہوا ہے اس پہ بات چل رہی ہے. عباس بھائی آپ کے ایمان پہ بات نہیں چل رہی یار. آپ خوش رہو نا، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں ہم کہ آپ نے یہ بول دینا کہ ہاں بھائی قرآن میں نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان کا حصہ ہے. حدیث کے بھنڈار سے ہمارا نبی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو مبارک ہو آپ کا عقیدہ، آپ کے نبی کا عقیدہ. ہم نے کب روکا ہے آپ کو؟ آپ بھلے حدیث کے بھنڈار کو مانتے رہیں، دن رات مانتے رہیں. کس نے روکا آپ کو؟ میں نے صرف یہ کہا کہ مسلمان اپنے نبی کو، منہ بولے نبی کو جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ محمد قرآن میں حاضر نہیں ہے. میں نے یہ کہا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ بات میں مرتے دم تک کہتا رہوں گا جب تک کہ کوئی اوتھینٹک کوئی ایسا عالم دین میری بات کا قرآن کی بنیاد پر رد نہ کر دے، تب تک میں یہ بات کہتا رہوں گا.